محبت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی طبیعت میں، جبلت میں، فطرت میں موجود ہوتی ہے۔ انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا، ورنہ بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پیار ہوتا ہے، ان کی جیب میں پیسے ہوں تو مفت کا کانفیڈنس انہیں حاصل ہوتا ہے، اور پیسے نہ ہوں تو پریشان ہوتے ہیں۔ مانتے نہیں ہیں کہ پیسوں سے پیار ہے، پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ سے ملیں گے تو وہ علاقے کی، محلے کی کوئی اور بات نہیں کریں گے، وہ صرف اپنی باتیں بتاتے رہیں گے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اصل میں اپنے آپ سے پیار ہے، اپنی شہرت سے پیار ہے۔ یہ ہوتا ہے، مانتے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تصویر سازی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ غور کر لیں تو انہوں نے اپنے موبائل پہ بھی اپنی فوٹو لگائی ہوتی ہے، بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ تو یہ محبت کی مختلف قسمیں ہوتی ہے۔ محبت اور وہ الفاظ میں آ نہیں سکتی، چونکہ مشکل ہوتا ہے تو بیان نہیں ہوتی۔ اب وہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو وہ اثر بھی، پھر رنگ بھی بناتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے۔ آج کل تصویروں کی محبت چونکہ بہت زیادہ ہے تو میں اسی پر بات کر لیتا ہوں۔ مطلب لوگ پہنچ جاتے ہیں فوٹو کھنچوانے، 1.5 گھنٹے کا وقت طے کر کے نا۔ رات میں ایک جگہ پہ تھا تو گاڑی میں بیٹھنے لگا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے میں 2 گھنٹے کا ٹائم سفر کر کے فوٹو تو بنوا لیں۔ تو میں نے ان سے کہا دعا لینے آئے ہو کہ فوٹو لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے چلیں آپ دعا کر دیں میرے لیے۔ تو میں نے کہا یہ تو میں کہہ کے کر رہا ہوں۔ تو یہ محبتیں ہوتی ہیں، ایک دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ لوگوں کو نا اپنے گھر بھی محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو آپ کو سڑک پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ گھر میں ناراض ہوتے ہیں دراصل۔ اور انسان گھر کے اندر ٹوٹ جائے تو باہر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں محبت ہوتی ہے تو یہ مفت میں کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں، کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اصل یہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے گھر صلح ہو جائے میری، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ تو محبتیں انسان کو ہوتی ہیں۔ دوستوں سے محبت ہوتی ہے، دوست ناراض ہو گیا، پیار ہے، ایکو ذرا کام کر دیں۔ اب وہ پیار ہو گیا تو اب پتہ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کی کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جاتا کیسے ہے، دیکھو اس بیوقوف کا انداز بولنے کا کس طرح کا ہے، دیکھا کتنا غلط آدمی ہے، اب دیکھنا پریشان ہو جائے گا۔ میں نہیں جی اب اس کا ذکر کرتا، تو نہیں کر رہا تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے محبت کے روپ ہیں، یہ سارے محبت کے رنگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نہ مانے استاد جی، نہ مانے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد جو کہہ دیں پیار ہو جاتا ہے نا، کیا جائے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس ہزاروں لوگوں نے پڑھا تو کوئی نظر پہ بھی چڑھا، کہنے لگے 2 بندے بھولتے نہیں، ایک محدث اعظم مولانا سردار احمد اور ایک حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری، جو جامعہ اشرفیہ انڈیا میں جنہوں نے بنایا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہوتا ہے پیار، بعض بچے ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے۔ اب محبت انسان کا فطری جذبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں داتا گانج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے کشف المحجوب کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ وہ میں ساری رات اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، تو وہ 2 منٹ کے لیے بھی اگر چھت پہ آ جاتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ساری رات تیرے لیے گھومتا رہا، بلکہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بیچاری دیکھ لو کتنی مجبور ہے کہ ساری رات اس نے کوشش کری ہے، اور اتنی تکلیف میں بھی 2 منٹ آ تو گئی ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی محلے کے قاری صاحب صورتیں لمبی نماز میں پڑھ دیتے تو مجھے غصہ آتا، اتنی لمبی صورتیں پڑھ دی، لیکن وہ اگر ساری رات نہ آتی سردیوں کی ٹھنڈی رات میں تو مجھے غصہ بھی نہیں آتا۔ محبوب پہ غصہ نہیں آیا کرتا، یہ پکی بات۔ کہتے مجھے غصہ بھی نہ آتا
اور میں ساری رات اس کے گھر کے گرد گھومتا پر مجھے تھکاوٹ بھی نہ ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ اب یہ ہوتا ہے، اب اس کا انکار کیسے کیا جائے؟ یہ پیسے سے بھی ہو جاتا ہے، یہ اولاد سے بھی ہو جاتا ہے، یہ شہرت سے بھی ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ سے ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے۔ دیکھا نہیں آپ نے لوگ گھنٹہ گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اپنا آپ ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور آئینے کی منت کرتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ وہ بیچارہ جھوٹ کیسے بولے؟ وہ جو ہے اس نے وہی بتانا ہے نا۔ اس کو اپنے آپ سے پیار ہو گیا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اب آپ سمجھ لیں کہ جب پیار نے ہونا ہی ہے اور اس نے ہو کر ہی رہنا ہے، تو مان چاہے نہ مان، یہ پیار ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں، چونکہ کہ جذبہ ہے نا، پیاس لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے پانی ٹھنڈا چاہیے، تو کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں، اچھا چل گرم ہی دے دے۔ اب کوئی نہ کوئی تو اس کا حل کرنا ہی ہے نا۔ تو اگر کوئی اور پیار ہو گیا تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ اپنے پیار کو سمیٹے، اور میرے رسول پاک نے فرمایا تو ساری دنیا چھوڑ کے مجھ سے پیار کر، رب تیرے ایمان کو مکمل فرما دے گا۔ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ امتی اور نبی کا رشتہ کیا ہے؟ تو میرے رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تیرے اندر کا جذبہ ہے، یہ تو نے جان بوجھ کے پردہ ڈال کے کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی تو کہیں گیا، کبھی تو کہیں گیا۔ بریلی کے امام کہنے لگے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ تمہیں مشورہ ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور میاں جان، اور پھر اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں پیار جو ہو، آپ یقین کریں میں اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، کو بات کر نہیں سکتا، چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے اپنی تعریف سے، اور باقاعدہ انہوں نے مجمع میں لوگ کٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ بڑے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، نقیب محفل صاحب اور فلانا صاحب، اور بڑی لمبی چوڑی تعریفیں، ان کو پیار ہو گیا اپنے آپ سے، یہ پسند کرتے ہیں۔ اور صدارت کے لیے بہت بڑے صوفی صاحب بیٹھے ہیں، پر خطیب وہ آئے گا جو تھوڑی ان کے لیے گردانے پڑے، ان کے لیے تھوڑا لمبا لام لے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو واپس لوٹ رہا تھا، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے صدارت کرنے والے صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا۔ تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے نبی پاک کی تعریفیں کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ وہاں کہتے نا کہ فلانے کی بھی کرنی ہے، تو پھر میں سوچ لیتا، اور میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ ہمارے پاس بھائی ایک ہی بات ہے، ہم سے ڈبل کام ہوتا نہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ تو میرے بھائی یہ آپ پیار ہو گیا اپنے آپ، سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح کہ آپ کو ٹھوکر لگے گی، چونکہ اندر جذبہ ہے پیار کرنے کا، وہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو بہتر نہیں اپنے آپ کو باندھا جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ دیکھو آج بھی لوگ پریشان ہیں، اور حدیث پاک بیان کر دی جائے نا، قاضی عیاض سے لے کر یا امام سیوطی سے لے کر یا کسی اور بڑے سیرت نگار سے حدیث پاک لے کے بیان کی جائے کہ صحابہ نا نبی پاک کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے، کلی کا پانی پی جاتے تھے۔ یہ تو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کے وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ مل لیتے تھے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ سوال پوچھنے، کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے کہا تھا کہ صحابہ حضور کا پیشاب پی جاتے تھے، تو یہ پیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تیری طرح کا بندہ نہیں پی سکتا، تیرا یہ رستہ نہیں نا، یہ تیرا راہ۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنے پیر صاحب کی بڑی خدمت کر رہے تھے محفل میں، کبھی ٹیشو دیتے، کبھی ہاتھ چومتے، تو میرے پاس ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا تھا دیکھو ایک ہی پہ کر دیا۔ میں کہ تم ہی ٹھیک کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر دیا پہ جو کر۔ وہ
کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا اسے پیار ہو گیا، تجھے اس رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ پیشاب پی جاتے تھے، تو میں نے کہا پیا جاتا ہے، بڑی سادی سی بات ہے۔ یہ ہماری بچیاں جو تھوڑے پڑھے لکھے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کی اماں سویرے بڑی آوازیں دیتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، پر نہیں اٹھتی بچی، اور اماں سمجھاتی ہے کہ تیری ساس تانے دے گی کہ تو اٹھتی نہیں، تو وہ کہتی ہے اماں جب ساس آئے گی تو دیکھی جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے، اٹھنا چاہیے۔ پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساس تانے بھی دیتی ہے، اس کا شوہر سمجھاتا بھی ہے، تو وہ کئی دفعہ رو پڑتی ہے، کہتی ہے کوشش تو کرتی ہوں پر نہیں اٹھا جاتا، کیا کروں۔ وہ بچی جوان ہے، باپ نے بڑے، ماں نے بڑے لاڈ کیے، دولت بڑی تھی، سویرے دیر سے اٹھتی ہے، نہ اس نے ماں کی بات سنی، نہ ساس کی سنی، نہ شوہر کی سنی، کہتی ہے نہیں آنکھ کھلتی، سنو پھر اسی بیٹی کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے، وہ جس کی سویرے 5 بجے نماز کے لیے آنکھ نہیں نہ کھلتی تھی، اس کا بیٹا نہ رات کو 1 بجے پوری سی نہیں کرتا، ابھی پورا رویا نہیں، اور وہ جو کہتی تھی نا کہ اٹھ کے واش روم جاتے مجھے 45 منٹ لگ جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگا، 1 سیکنڈ میں پہنچ گئی دودھ لینے، وہ لے کے آ بھی گئی، اس نے بچے کو پلا بھی دیا، وہ رات اٹھ کے بیٹھ بھی گئی، اسے کہہ بھی دیا نا اس کی اماں نے کہ مجھے دے دے تو سو جا، وہ کہتی ہے نہیں اماں مجھے نہیں نیند آتی۔ او یار میں نے چڑھتی جوانی کا جوان دیکھا، وہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، پھر اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا بچوں کے کپڑے لانے ہیں، خرچے تھوڑے ہیں، یہ جو کل تک بہترین جوڑا پہنتا تھا، اسے جب اولاد سے پیار ہوتا ہے تو کہتا ہے عید آ گئی ہے، چل تو بچوں کے کپڑے بنا لے، میرے نئے ہی ہیں، میں نے پچھلے مہینے لیے تھے، اب اسے پوچھو اب کیا ہو گیا، تجھے کہتا ہے پیار ہو گیا۔ او بھائی پھر ایک بات اور سنو، یہ ہماری بچیاں جاتی ہیں نا کسی کے گھر میں، تو کسی بچے نے پیشاب کیا ہو تو یہ کیا کرنے لگتی ہیں، انہیں الٹی آتی ہے، اور واپس آ کے تانے دیتی ہیں، کہتے ہیں کتنے غلط ہیں، گھر کی صفائی نہیں کرتے، بچوں نے پیشاب کیا ہوا تھا، انہیں کیا آتی ہے۔ لیکن پھر جب ان کا اپنا بچہ ہو جائے، وہ بالوں میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی کیا آتی ہے، نہیں کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات۔ اور بھائی کسی کے بچے کا پیشاب دیکھ کے کیا آ رہی، اپنا بچہ پیشاب کرے تب بھی کیا آتی ہے، اس نے اس کے اوپر کر دیا، اس کے بال بھیگ گئے، پر اسے بھی دھویا، بال بھی دھوئے۔ اب اسے پوچھیں کہ تجھے تو پیشاب پہ کیا آتی تھی، کہتی وہ کسی کا بچہ تھا نا، یہ میرا اپنا ہے۔ بچہ اپنا ہو تو پھر اس طرح کے بہانے نہیں ہوتے، پھر تو پیار ہوتا ہے۔ تم بھی کہتے ہو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے، اور پھر بہانے کرتے ہو کہ پیشاب کیسے پی جاتے تھے، تمہارے بھی نبی ہوتے تو تم یہ سوال جواب نہ کرتے، اگر تمہارے بھی نبی ہے تو پوچھو نا نو جی نہ پیتی یا، تمہیں کیا خبر ہو صاحب، دور بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، یہ عشق ہے۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور سے پیار ہو جاتا ہے، آج بھی ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جنہیں ہو گیا مدینے والے سے پیار، ہو گیا۔ اور یار ایک وہ ہیں جو میری طرح کے لوگ ہیں جو جلسے کراتے ہیں، ہو جاتا ہے انہیں بھی پیار۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہر مہینے 2000 اپنی چھوٹی سی تنخواہ سے بچاتے ہیں، چھوٹی سی آمدن، اور پھر وہ بیچارے نا کسی بس پہ بیٹھ کے کسی خطیب کے پاس پہنچتے ہیں اور منت کر کے کہتے ہیں میں نے 2000 مہینہ جوڑا ہے، دل کرتا ہے مدینے والے کا میلاد مناؤں۔ بھئی اگرچہ عشق رسول میں پہلا نام میرا ہی آئے گا، چونکہ فوٹو جو میری آتی ہے، پیر صاحب جو میں کہلاتا ہوں، نام میرا ہی آئے گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ وہ جو فرنٹ سیٹ پہ آ گیا نا، اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں صفیں بچھائی ہیں، جس بندے نے اشتہار لگائے ہیں، اور جس کو جانتا کوئی نہیں، دنیا والے نہیں جانتے، پر جس نبی سے پیار کرتا ہے وہ رسول بڑا جانتے ہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ رستہ بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کے رہنے والے تھے، باپ کا بچپن انتقال ہو گیا، چچا نے پالا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، قسمت نے ساتھ دیا تو مسلمان ہو گئے۔ روز کریں نا مدینے والے کی باتیں، شرط یہ ہے کہ خلوص سے کریں، شرط یہ ہے کہ عشق سے کریں، تو دل نہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک بزرگ نا ربیع الثانی میں عمرہ کرنے جاتے تھے، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ ربیع الثانی کی حکمت کیا ہے؟ کہنے لگے سارا میلاد کھول کے نعرے لگاتا ہوں تو پھر سونے سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے،
تو ربیع الاول گزارتے ہی آ جاتا ہوں، اس لیے کہ جوش آتا ہے چیزوں کا۔ حضرت عبداللہ مزنی نا حضور کی باتیں سنتے، دیکھو نا تذکرہ کیا جائے نا کسی بندے کا یہاں بھی کہ بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، تو اس سے لوگ کہتے ہیں ذرا مل کے تو آئیں جا کے۔ تو جناب عبداللہ مزنی کہتے ہیں جب وہ میں کیفیات سنتا، وہ باتیں سنتا، وہ طبیعت سنتا، تو میں اپنی اب چچا نے پالا تھا اور چچا بڑا سخت مخالف تھا دین کا، کہتے میں نے ماں سے جا کے کہا اماں میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو ماں میری خاطر بیٹھی رہی، نکاح نہیں کیا۔ فرمانے لگی پتر تیرا چچا بڑا مخالف ہے، تو وہاں جائے گا تو وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرے گا۔ کہتے میں صبر کر لیتا، لیکن کتنے دن صبر کریں گا؟ عشق تیاگ دو میں ایک برابر تے عشق دا سیک ودھیرا، کتنے کو دن آخر صبر کیا جائے؟ فرماتے ایک دن میں تھک گیا اور پھر میں ماں کے پاس جا کے رویا۔ میں نے کہا ماں مجھ سے نہیں رہا جاتا، اب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ کوئی مہربانی کر، مجھے کوئی عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، ہن او دی یاد وچ روندیاں ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں۔ اماں میرے ساتھ مہربانی کر، میں نہیں رہ سکتا، میری بات کو سمجھے، اماں تو مہربانی کر، میں تکلیف میں ہوں۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑے تو بیٹے کی خواہش، بیٹی کی خواہش پوری کرتی ہیں۔ والدہ کہنے لگی بیٹے میری طرف سے اجازت ہے تو جا۔ اب میں چچا کے پاس آیا اور خاموش کھڑا ہوا، سردی کی ٹھنڈی رات۔ چچا بھی جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا جوار بھاٹا ہے، مد و جزر کیا چل رہا ہے آج کل۔ خاموش کھڑا رہا تو چچا کہنے لگا کیا کہنے آئے بولو؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے نا مدینے جانا ہے، اب نہیں مجھ سے رہا جاتا، مجھے جانے دو، اجازت دو۔ اللہ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سارے، اور صاحب طبقات میں بھی اس روایت کو لاتے ہیں، اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ سب نے اس کو بیان کیا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا میری طرف غور سے دیکھتا ہے تو اسے بھی سمجھ آ گئی کہ آج اس کا ارادہ کیا ہے، آج یہ کس جگہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں مدینہ شریف جاؤں گا اور حضور سے ملوں گا۔ تو چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے پاس جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے؟ آج بھی بڑے لوگ مدینے جاتے ہیں اور بڑی بڑی اللہ خیر کرے محفلیں کرا کے جاتے ہیں اور بڑے ہار ڈلوا کے جاتے ہیں اور ہر جگہ نئی فوٹو بھی اپلوڈ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو یہ بھی مدینہ شریف جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں چچا کہنے لگا سارا کچھ میں نے دیا۔ میں نے کہا چچا رکھ لے۔ چچا کہنے لگا ہر شے۔ میں نے کہا یہ جب میں نے ارادہ کیا تھا تو مجھے پتا تھا تو یہی لفظ بولے گا، تو رکھ سارا تیرا ہے۔ جیب سے مال بھی نکال کے رکھ دیا، ساری چیزیں دے دی۔ تو میں لوٹنے لگا تو مجھے کہنے لگا یہ کپڑے بھی میں نے خرید کے دیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کپڑے بھی اتار دیے۔ ہاں آج بھی جس کو بہنوں سے پیار ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس نے 30 سال جا کے پردیس میں نہیں گزار دیے؟ بہنیں بیاہ نہیں ہے، گھر چلانا ہے۔ جس کو اپنے خاندان سے پیار ہو وہ بھی اتنا وقت دے دیتا ہے، اور مدینے والے سے جسے پیار ہو۔ آپ غور کریں، حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں نے کہا کپڑے بھی دے، تو فرماتے ہیں عجیب نظارہ تھا، اور میرے شہر کی وہ شام بھی انوکھی تھی کہ جب میں نے وجود کے کپڑے بھی اتارے، اور میں کپڑے بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینکے، پر میرے ارادے میں کمزوری کوئی نہ آئی۔ فرماتے ہیں میں ماں کے پاس گیا، میں نے کہا ماں ایک دن میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر ننگا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں ماں نے عورتوں والے 2 کپڑے دیے، وہ پہن کے میں مدینے آیا۔ او تینوں لب دیں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں نہیں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہیں تاج گدائی، او سجنا سا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میں اسی حالت میں مدینے آیا، اور جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک کالے رنگ کے حبشی غلام ملے۔ ٹھنڈی رات تھی، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں کمبل۔ کہنے لگے مدینے والے کے مہمان ہو، یہ دودھ پی لو، کمبل اوڑو، سو جاؤ۔ کہتے ہیں سویرے آئے حضور، اور پھر میرے لیے کرم کے وہ رستے کھلے
کہ پورے شہر کے لوگوں کو پتا تھا، مدینہ تو نبی کا ہر آدمی جانتا تھا کہ عبداللہ میرے نبی پاک کا لاڈلا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے آگے جگہ ملتی، آگے جگہ ملتی، پیار ہوتا۔ ایک دن حضرت عمر نے کسی بات میں ڈانٹ دی، اور بات بھی بڑی انوکھی تھی، ذرا اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے، اور حضور نے فرمایا جب کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو اونچا ذکر نہ کرو، اونچا ذکر کر رہے تھے۔ جناب عمر نے ذرا ڈانٹ دیا، ان کے لہجے میں کچھ سختی تھی، آہستہ آواز میں ذکر کرو، حضور منع فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں کبھی کسی نے ڈانٹا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ جھڑکی کھائی تو میں رو پڑا۔ حضور تشریف لائے تو چہرہ نور دیکھا تو میرے آنسو خود بخود نکل آئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دل کر دے نا تینوں سامنے بٹھا لاں، تو پھر درد پرانے چھیڑا، کہتے میں رویا۔ حضور نے قریب بلایا، کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، آج ذرا غلطی ہو گئی تھی تو عمر نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ حضور میں اونچی اونچی اللہ اللہ کر رہا تھا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں آہستہ کرو، غلطی پہ ڈانٹا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے غلطی پہ ڈانٹا، لیکن حضور نے فرمایا بلاؤ نا میرے عمر کو۔ فاروق اعظم آئے تو فرمایا سب کو ڈانٹ لیا کر، اسے نہ کچھ کہا کر، یہ بڑی تکلیفیں سہ کے پہنچا ہے، اسے نہ کچھ کہا کر۔ یار یہ آپ نے پیار کرنا ہے، آپ کی مجبوری ہے، کسی اور جگہ کرو گے تو اس طرح کا اجر نہیں ملے گا۔ تکلیف میں آؤ، سیدھے سیدھے مدینے والے سے پیار کرو، سیدھے سیدھے رسول کائنات سے محبت کرو، حضور کی غلامی کرو۔ بیمار ہوئے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کو اتنا زیادہ شدت سے آنسو بہاتے میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنا حضرت عبداللہ کے وصال پر حضور نے آنسو بہائے۔ قبر تیار ہو گئی، جنازہ ہو گیا، کچھ تھوڑی سی اس کی مزید کام ہونا باقی تھا۔ حضور فرمانے لگے لگتا ہے تم نے میرے عبداللہ کی قبر ٹھیک نہیں بنائی۔ یہ کہتے کہتے نا حضور ان سے پہلے ان کی قبر میں اتر گئے، ان سے پہلے، اور پھر حضور لیٹ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر کچھ حضور نے بات، صحابہ کہتے ہیں ہم غور کر رہے تھے اور رشک کر رہے تھے، اور میاں تجھ سے کیا حساب ہوگا، پہلے ہی ساری رحمتیں تیری قبر میں اتر گئی ہیں، پہلے ہی سارا کرم تو تیری قبر میں آ گیا ہے۔ سب سے وہ کہا تھا حضرت وارسی نے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، کہنے لگے میں مرا تو فرشتے ٹٹولنے لگے، پس مردن بعد مرنے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی پاک کی محبت اور نہ اس کا ذوق بنائیں، کچھ کام محنت کر کے بھی کرنے سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لوگ بڑے تانے دیتے ہیں تم میلاد مناتے ہو، پر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میلاد کی محفلیں بہت بڑا ذریعہ ہیں نبی پاک کی محبت پیدا کرنے، بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ۔ میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن فضائل مدینہ پہ بات کی تو مسجد میں ہماری بیسمنٹ ہے، ایک نوجوان بالکل کلین شیف، ویسے میری طرح کے لوگ دعویٰ تو کر جاتے ہیں نا کہ یہ باعمل نہیں، تو میری طرح کے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے بندے کو باعمل، تو کلین شیف آدمی مجھے کہنے لگا بیسمنٹ میں 2 منٹ آئیں گے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا چلیے۔ میں نیچے گیا تو میرے سینے سے لگ کے نا تو کھول کے رویا، اور اتنا تڑپا کہ میں پریشان ہو گیا۔ آرٹیفیشل رونا بھی بندے کو سمجھ میں آتا ہے اور حقیقی آنسوؤں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ کھول کے رویا تو میں نے اسے کہا میاں ہوا کیا؟ کہنے لگا آج مدینے کی عظمت سنی ہے، بڑا پریشان۔ یہ بتائیں کہ قرضہ لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ بات تھی نا ایک اس کی، وہ چلا گیا، اللہ نے اس کے لیے اسباب بنائے، وہ عمرہ کر آیا، لیکن وہ جو لفظوں کا حسن ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، آج فروغ عشق رسول کی اتنی زیادہ ضرورت پڑی ہے، اتنی زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ نوجوان نسل کی ترجیحات کا عالم کیا ہے۔ اب گناہ سستا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، اب تو بکھرے ہوئی سوچیں، اور اب تو ٹوٹے ہوئے لوگ، اور اب تو روز بروز بکھرتے خیالات۔ اب تو آپ یقین کریں کہ بچے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لائیں تو آپ ہمیں قتل کر دیں۔ کیوں؟ پہلے ہم منع کرتے تھے اس بد عقیدہ کی تقریر نہ سننا، اس بد مذہب کے آنا جانا، اب تو ان بیچاروں کی جیبوں میں سارا کچھ آ گیا۔
فتنے بھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں، کس طرح یہ لوگ بچیں گے؟ ایک ہی حل ہے کہ اب انہیں کہا جائے کہ پتر زیادہ وقت موبائل پہ نہیں بیٹھنا، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، خوشبو لگانی ہے اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھنا۔ اب انہیں حضور کی سیرت کے ابواب یاد کرائے جائیں، اب انہیں باقاعدہ فضائل کی باتیں بتائی جائیں، اب انہیں وہ نشہ پلایا جائے جو عشق رسول کا نشہ ہے، اب انہیں لگا دیا جائے، اب انہیں اس کام، اور جتنا زیادہ ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ فتنے چھتوں پہ برسنے لگے۔ اور میں ذرا تھوڑا سا گھومتا ہوں دنیا میں تو میں لوگوں کو ملتا ہوں، مختلف سوچیں اور وہ بنے ہوئے الفاظ میرے ذہن سے ٹکراتے ہیں۔ اب ضرورت تھی صوفیاء کو میدان میں آنے کی، اب خانقاہی نظام کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت تھی۔ اب وقت آیا تھا ذکر کا، فکر کا، مراقبے کا، درود شریف کا، وظائف کا، قرآن خوانی کا۔ لیکن اگر اہل محبت بھی شوق بنائیں گے کہ ہر بندے کی فلیکس پہ فوٹو آنی چاہیے اور ہر جگہ تصویروں کی بھرمار ہونی چاہیے، اور بس یہی کام جو ساری دنیا کر رہی ہے یہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، تو پھر اس سے ذوق جو ہے وہ، اور اگر وہی رنگ ہماری محفل کا بھی ہو جائے گا کہ محفلوں پہ درود شریف، دیکھیں نا کوئی ایسی بات کو بزرگ کر دیتا تھا، زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو جاتا، اور یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ علامہ کاظمی صاحب جیسے لوگ تقریریں کرتے تھے اور لوگ گھر جا کے سوتے تھے تو انہیں رسول پاک کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم جانشین ہیں اس ورثے کے، یہ ہمارا ہے۔ لیکن اگر ہماری محفلوں پہ سٹیج پہ بیٹھے 4 آدمی نوٹ گن رہے ہوں اور وہاں بھی ناراض نہیں ہونا آپ نے، اور ہو بھی گئے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ نہ ہوں گا، لیکن بات کر کے جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر محفل میلاد کی صدارت کے لیے بھی ہمیں غریب نہ ملے، امیر ہی ملے، جو 2 لاکھ دے وہ سٹیج پہ بیٹھ جائے، جو 50,000 دے وہ نام لکھوا لے، تو پھر اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس سے پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو ذوق کی کیفیت۔ اگر یہاں بھی چھوڑیں آپ، ضروری ہے کہ کوئی بہت مہنگی آپ نے محفل کرانی ہے، کوئی ضروری ہے آپ سستی سی کرائیں۔ اس مسجد کے خطیب کو بہترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی ہے، میں نہیں انہیں جانتا، اس مسجد میں جو خطیب ہے وہ ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی عالم کو اور کوئی کام آئے نہ آئے مدینے والے کی شان بیان کرنی آتی ہے، یہ میری جماعت کا یہ حسن ہے۔ آپ سمجھے میری بات، ہر سنی کو، ہر سنی عالم کو، تو آپ انشاءاللہ سنیں کہ یہ میلاد آیا ہے، ہر جمعے میں حضور کی شانیں بیان کی جائیں، ہر جمعے میں۔ میں کون سی کوئی انوکھی بات کروں گا، وہی کروں گا جو سارے کرتے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح سے اپنے ذوق، اور غریب آدمی کبھی کبھی نہ کوئی ایک میڈل اس کو بھی دے دیں جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے، مہربانی کریں۔ کبھی کبھی کو تحفہ اس کو بھی دیں جو 30 سال سے مسجد کی صفائی کر رہا ہے، یہ بھی تھوڑی مہربانی کریں، یہ بھی بہت بڑے کارکن ہیں، ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ دیں، خوب رسول اللہ کی محبت کو فروغ دیں، خوب۔ اور نہ 12 ربیع الاول تک آپ نے جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ درود و سلام پڑھنے کا۔ آپ کو سارا زمانہ کہے کہ تو بابا تسبیح ہو گیا ہوں، تسبیح پڑھ لیا، تو آپ کہیں میں ہو گیا ہوں، تسبیح لے لیں آپ اور درود شریف پڑھیں، آپ یقین کریں مزہ آ جائے گا، آپ رکھیں۔ اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، تم درود پاک پڑھو، تم حضور کی فضیلت کی بات سنو، فضیلت کی بات کرو، اور محافل میلاد کا خوبصورت سا بندوبست کریں۔ ہماری محفل میلاد میں جو آتا ہے نا، وہ ہم کیا کہتے ہیں، محبوب کی محفل کو تو آتے ہیں وہی جن کو، تو یہ جو موویوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اندھیرے میں، ان کو کس نے بلایا ہے جی؟ اللہ تو راضی رکھے، تو کوئی عرض نہیں۔ اور میری طرح کے جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی مصیبت بن گئی ہے نا، یہ تو بڑے پریشان لوگ ہیں، میں صحیح بتاتا ہوں آپ، یہ نہیں محفل میں سکون سے بیٹھ سکتے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو کبھی پیچھے آ جائے نا، یہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب اور سماجی فلاحی پتہ نہیں کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں، اللہ ماشاء، تو یہ تو بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی میرا نام لے لے اور مجھے بلا لے۔ یہ تو مشکل میں، وہ تو سادہ بندہ، سادی زندگی آسان ہوتی ہے، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی،
جہاں جگہ مل گئی ہم تو حضور کے لیے آئے ہیں، اور جہاں مل گئی وہاں بیٹھ گئے۔ خوب پیار کرے میرے نبی پاک سے، خوب۔ ایک کتاب لے لیں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھی ہے سیرت مصطفیٰ، ایک پروفیسر نور بخش توکلی صاحب نے لکھی ہے سیرت رسول عربی۔ یہ آسان کتابیں، میں آپ کو ابن ہشام اور ابن اسحاق کی طرف نہیں لے جاتا، میں آپ کو بڑی کتابوں سے سیرت پڑھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ یہ کتابیں لیں اور دیکھیں میرے نبی پاک کی کیا کیا شانیں ہمارے بزرگوں نے درج فرمائی۔ ادھر دیکھو، جو ذرا تھوڑی سی مشکل اردو بھی پڑھنا جانتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ وہ شفا شریف خریدے قاضی اجاز کی، اور آپ ہر روز فجر کے بعد اپنے گھر میں میلاد منائیں، بچوں کو بٹھائیں اور شفا شریف سے 2-3 حدیثیں پڑھ کے بیان کریں، اور مدارج النبوت خریدیں۔ مدارج النبوت کتاب کا نام ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب، آخری عمر مبارک تھی نا جب ہمارے وہ دادا استاد بنتے ہیں، آخری عمر مبارک تھی نا، بس وقت بھی ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں۔ تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے مجھے مدارج النبوت سناؤ، اس میں میرے نبی کی شانیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ حضرات ذوق پیدا کریں، درود شریف پڑھیں، حضور کا ذکر پڑھیں، حضور کا ذکر کریں، اور اس طرف آپ کی رغبت ہوگی تو بڑی آسانیاں ہوں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔